السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو اسلام کی تعلیم دنیا میں پھیلانے کے لیے بھیجا اور اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے مبعوث فرمایا. آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی تعلیم کے مطابق دنیا میں خدائے واحد کی حکومت قائم کرنے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، روحانی اور اخلاقی اقدار پیدا کرنے کے لیے، وفا اور خلوص کی تعلیم دینے کے لیے اور وہ اقدار پیدا کرنے کے لیے جو کامل طور پر وفا، اخلاص اور اطاعت کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، مبعوث فرمایا. اس آنے والے مسیح و مہدی نے اپنے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور کوشش کرنی تھی اور ایک ایسی جماعت تیار کرنی تھی جو کامل موحد ہو اور شرک کے خاتمے کے لیے ہر فرد جماعت جہاں اپنے آپ کو شرک سے مکمل طور پر پاک کرے، وہاں دنیا کو بھی خدائے واحد کی آغوش میں لانے کے لیے اپنی تمام تر استعدادیں اور صلاحیتیں استعمال کرے. اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا، تمام قسم کی اخلاقی برائیوں سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا اور یہی آپ کے ماننے والوں کا کام تھا تاکہ دنیا روحانی اور اخلاقی اقدار سے اپنی بقا کے سامان پیدا کر سکے. بس اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر ایک پاک جماعت کا قیام فرمایا اور بعض شرائط پر جن کی تعداد 10 ہے اپنے ماننے والوں سے بیعت لی. یہی بیعت کے الفاظ ہم ہمیشہ ہر سال اور جب بھی بیعت کرنی ہو یا جماعت میں داخل ہونا ہو دہراتے ہیں. آپ نے جو بیعت لی وہ ان باتوں پر لی کہ ہمیشہ یہ سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں قبر میں داخل نہ ہو جاؤں شرک کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور پھر یہ کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، بد نظری نہیں کروں گا، فسق و فجور، ظلم، خیانت، فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہوں گا، نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوں گا چاہے جو مرضی حالات پیدا ہو جائیں. یہ روحانی اور اخلاقی اصلاح کے لیے بہت ضروری باتیں ہیں. پھر یہ کہ روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے بلا ناغہ 5 وقت نمازیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ادا کروں گا. پھر یہ بھی کہ صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ نماز تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجوں گا. روزانہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگوں گا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو بھی دلی محبت سے یاد کروں گا اور اس کی حمد بھی ہمیشہ کرتا رہوں گا. یہ باتیں ایسی ہیں جو انسان کی روحانی حالت کو اوپر لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً ہر قسم کے نفسانی جوشوں سے
کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو مسلمانوں میں خاص طور پر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں۔ اسی طرح ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتا رہوں گا، اور وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوں گے ان کو خوشی سے قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور ذلت برداشت کرنی پڑے تو کروں گا۔ ہوا و ہوس سے باز رہوں گا، دنیا کی تمام بد رسومات سے باز رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو ان سب باتوں پر حاوی رکھوں گا، تکبر سے بچوں گا، عاجزی اختیار کروں گا، خوش خلقی اختیار کروں گا، حلیمی اور مسکینی سے رہوں گا، اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان، مال، اپنی عزت اور اپنی اولاد ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی میں اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا، اور اپنی تمام تر طاقتوں اور استعدادوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کروں گا۔ پھر دوبارہ بھی آپ نے یہاں آگے زور دے کر اس بات کو فرمایا کہ اسی طرح یہ کہ اطاعت کے جذبے کے ساتھ ہمیشہ اپنی جان، مال اور وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو دل سے مانوں گا، یعنی کہ جب بیعت کی ہے آپ کی تو آپ علیہ السلام کے فیصلوں کو بھی دل سے مانوں گا۔ یہاں خلافت کی بھی کامل اطاعت ہے، کیونکہ خلافت بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے کام کو ہی آگے چلانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق۔ گویا ان شرائط میں، جن کے نمبر تو میں نے نہیں لیے لیکن مختصر بیان کر دیا ہے، ان میں یہ تمام باتیں آپ نے بیان فرما دیں کہ اگر یہ ہوگا تو حقیقت میں تم صحیح احمدی کہلانے کے موجب بن سکو گے، اور تبھی تم اپنی بیعت کا حق بھی ادا کر سکو گے۔ بس آج اس وقت میں اس حوالے سے کچھ بیان کروں گا۔ گو کہ شرائط بیعت کے بارے میں پہلے بھی خطبات دے چکا ہوں، اور کافی خطبات اور تقریروں میں بیان بھی کر چکا ہوں، اور احادیث اور قرآن کے بعض حوالے بھی پیش کر چکا ہوں اس حوالے سے، جو کتابی صورت میں چھپ بھی چکے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ میں بیان کروں۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ حوالے دوبارہ بیان نہ ہوں جو پہلے ہو چکے ہیں، بلکہ نئی باتیں یا نئے حوالے ہوں اور نئی احادیث پیش کروں، تاکہ ہمارے علم میں مزید وسعت پیدا ہو اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بھی میں تمام پہلو تو نہیں لوں گا، سب سے بڑا پہلو جو پہلی شرط ہے اس کو ہی زیادہ بیان کروں گا۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری میں نے کی ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے کہا، اس وقت ان کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔ ان کے چند پہلو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی شرط رکھی وہ یہ تھی کہ میں شرک اور سے اجتناب کروں گا اور مرتے دم تک کبھی شرک نہیں کروں گا۔ یہ ایسی شرط ہے، اگر انسان اس پر صحیح عمل کرے تو بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، ہر ایک نبی کی اصل غرض اور مقصود یہ رہا ہے کہ لوگ گناہوں سے نجات پا کر اور ہر قسم کی بدیوں اور بدکاریوں سے بکلی نفرت کر کے خدا کے لیے ہو جائیں۔ انسانی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خدا کے لیے ہو جائے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اس مقصد کی طرف انسان کو راہبری کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی گمگشتہ متاع اور مقصد کو پھر حاصل کر لے۔ گناہ اگرچہ بہت ہیں اور ان کے بہت سے شعبے اور شاخیں ہیں، یہاں تک کہ ہر ادنیٰ قسم کی غفلت بھی گناہ میں داخل ہے، لیکن عظیم الشان گناہ جو اس مقصد عظیم کے بالمقابل انسان کو
اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے پڑا ہوا ہے وہ شرک ہے۔ بس شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے لیے ہو جاوے اور گناہ اور اس کے محرکات سے بہت دور رہے۔ اس لیے کہ جوں بدقسمت انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے اسی قدر اپنے اصل مدعا سے دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر گرتے گرتے ایک سفلی جگہ پر جا پڑتا ہے جہاں مصائب اور مشکلات اور ہر قسم کی تکلیفوں اور دکھوں کا گھر ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ بس گناہوں میں پڑھ کر انسان اس دنیا میں اگر نہیں تو اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی سزا کا مورد بنتا ہے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ شرک سے بچو، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک کرنا ایک ظلم عظیم ہے۔ اسی کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے تو اس میں شرک کے پہلو کو اب خاص طور پر سامنے رکھا کرتے تھے۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ لی تو اس وقت اس میں جو شامل تھے لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ ہمیشہ شرک سے بچے رہو۔ چنانچہ ابو ادریس عائض اللہ نے بیان کیا اور کہ حضرت عبادہ بن صامت ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور وہ عقبہ کی رات آپ کے صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب آپ کے گرد بہت سے صحابہ کی جماعت تھی کہ آؤ تم میری بیعت کرو، اس بیعت پر کہ اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور نہ تم چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنے بچوں کو قتل کرو گے، اور نہ تم کسی بہتان کا ارتکاب کرو گے، یعنی کسی پر الزام تراشی نہیں کرو گے جس کو تم اپنی طرف سے گھڑتے ہو، اور معروف باتوں میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف باتیں تو وہی تھیں، کیونکہ آپ شریعت لائے تھے، آپ کی ہر بات ہی معروف تھی، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط کی ہے۔ اس لیے بعض لوگ اعتراض جو کرتے ہیں کہ معروف کا حکم ہے، تو معروف ہر وہ بات معروف ہے جو قرآن اور شریعت کے مطابق ہے، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیعت لینے والوں سے، اور یہی آگے خلافت حضرت مسیح علیہ السلام کی جو خلافت ہے وہ اس بات پہ بیعت لیتی ہے کہ معروف باتیں، اور معروف باتیں وہی ہیں جو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہیں۔ جس نے تم میں سے فرماتے ہیں جس نے تم میں سے اپنا عہد پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے اس میں کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے اسی دنیا میں اس کی سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے بطور کفارہ ہے، اور جس نے اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، یعنی دنیا میں اس کو سزا نہیں ملی، تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اگر چاہے تو سزا دے مرنے کے بعد، اور اگر چاہے تو اسے درگزر کرے۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے اس بات پر آپ سے بیعت کی۔ بس بڑے واضح طور پر آپ نے اس بیعت کے الفاظ میں تمام وہ باتیں فرما دیں جن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی ہیں، جن کی روشنی میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ہم سے بیعت لی، اور یہ کہ شرک بھی نہیں کرنا، غلط باتیں بھی نہیں کرنی، اطاعت کا بھی پورا نمونہ دکھانا ہے، کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں اس کی سزا دے دے تو تم اگلے جہان میں بچ جاؤ گے، لیکن اگر اس دنیا میں سزا نہیں ملتی تو پھر اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے سزا دے یا بخش دے، بہرحال وہ بہتر جانتا ہے۔ اور جس کا انسان کو علم نہیں ہے اس کے لیے پھر بہت استغفار کی ضرورت ہے بچنے کے لیے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ہمیں اپنے عہد بیعت سے ہٹانے والی ہو۔ ہم نے ایک عہد کیا ہے، اس کو بہرحال پورا کرنا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا اور دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت زید بن خالد نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حدیبیہ کا سال تھا،
ایک رات ہم پر بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ نماز میں اس وقت میری اللہ تعالیٰ سے جو باتیں ہوئیں، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرا انکار کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے جس نے کہا اللہ کی رحمت کے ساتھ اور اللہ کی عطا کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ ہم پر بارش ہوئی، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کے منکر ہیں۔ اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، تو وہ ستارے پر ایمان لانے والا اور میرا انکار کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ بڑی باریکی سے آپ نے شرک کی نفی کی تعلیم دی، اور چونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ نئے ایمان لائے تھے، اس لیے بعض جو تھے ان پر پرانی روایات کا بھی اثر تھا یا اپنی روایتی مذہب کا اثر تھا، اس لیے شرک کی طرف بھی بعض کی توجہ ہو جاتی تھی، چاہے وہ خفی شرک ہو، اور وہ سمجھتے تھے کہ تاروں کے بارے میں اگر ہم نے کہہ دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ کبھی نہ کہو جب یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہو رہے ہیں، بارش ہو یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اور فضل ہو، تو ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کرو، اسی میں تمہاری بچت ہے۔ اور ایک شخص کے موحد ہونے کا یہی حقیقی معیار ہے کہ کسی بھی صورت میں کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شرک کا ہلکا سا شائبہ بھی نظر آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ سے کہلوایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یعنی کہہ دے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے وہ بھی نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بس یہ بات اصل میں تو ہمارے لیے ہے کہ شرک سے مکمل پرہیز کریں۔ آپ تو پرہیز کرنے والے تھے ہی، اور بتایا لوگوں کو کہ میں جب ایسا ہوں تو پھر تمہیں بھی ایسا ہونا چاہیے، اور اس اسوہ پر ہمیں چلنا چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہی ہمیں تلقین ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرک کے حوالے سے اس آیت کی روشنی میں جو بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعے سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اسے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے، بس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جس میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں، نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں، اور نہ وہ عمل ناقص اور نہ تمام ہو، اور نہ اس میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو، بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں۔ ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو، نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان کے ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے، اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ان پر ایسا بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں، اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ اپنے علم میں کوئی غرور کیا جائے، اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز
بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانے پر ہر ایک وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا ہو اور بے دست و پا ہو، اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں، یعنی پانی کا چشمہ پھوٹ پڑے، بس اس نے افتاں و خیزاں بہرحال اپنے تئیں اس چشمے تک پہنچا دیا، گرتے پڑتے وہاں پہنچ گیا اور اپنے لبوں کو اس چشمے پر رکھ دیا، اور علیحدہ نہ ہوا جب تک کہ سیراب نہ ہوا، جب تک کہ پانی پی کے اپنی پیاس نہ بجھا لی۔ بس شرک سے بچے رہنے کا یہ وہ معیار ہے کہ کسی بھی حالت میں نہ کسی ظاہری بتوں کی پوجا کرنی ہے، وہ تو خیر مسلمان کرتے نہیں، لیکن قبروں کو پوجنے کا یہ رواج بھی تو بہرحال مسلمانوں میں ہے، اور یہ بھی ظاہری شرک ہے۔ لیکن اپنے اسباب پر، اپنے افسروں پر، اپنے وسائل اور ذرائع پر اور اپنی عقل پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، یہ تو بہت عام ہے۔ انسان کو جو بھی انعام ملتا ہے یا اس پر جو بھی فضل ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جب یہ حالت ہوگی تو وہ حقیقی معاہد ہونے کی حالت ہے اور شرک سے بچے رہنے کی حالت ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے، اسے صدق اور اخلاص کے قفس میں رکھو گے، سچائی اور اخلاص کے پنجرے میں بند رکھو گے، پرندے کو قید رکھو گے تو وہ رہے گا، ورنہ پرواز کر جائے گا۔ اسی طرح اپنے نیک عمل کو بھی رکھو، اپنے اعمال جو ہیں ان کو بھی تمہیں قید رکھنا پڑے گا، اور یہ خدا کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرمایا کہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو، صلاحیت ہی صلاحیت ہو، نہ عجب ہو، نہ کبر ہو، نہ نخوت ہو، نہ تکبر ہو، نہ نفسانی اغراض کا کوئی حصہ ہو، نہ روب خلق ہو، نہ لوگوں کی طرف توجہ نہ ہو، ان پر انحصار نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے اور شرک سے بالکل پرہیز کرنے والا ہے تو وہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہیں رکھتا، صرف خدا کی محبت سے وہ عمل صادر ہوتا ہے۔ جب تک دوسری قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا۔ اگر اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور غرض ہے تو پھر انسان شرک سے نہیں بچ سکتا، کامل معاہد نہیں بن سکتا، عمل صالح نہیں کر سکتا۔ فرمایا ٹھوکر کھائے گا، اور اس کا نام شرک ہے، کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ چائے یا دوسری خالی محبوبات تک ہی ہے۔ ایسا انسان جس دن اس میں فرق آتا دیکھے گا اس دن کا تعلق کر دے گا۔ یعنی جب تک انسان کو دنیاوی فائدے پہنچتے رہتے ہیں اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا رہتا ہے، جب اس میں فرق آئے گا تو وہ قطع تعلق کر دے گا۔ اس لیے شرک سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کا کامل معاہد بننے اور اس کے ساتھ مکمل تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے انجام بخیر کی دعائیں کرتا رہے، کہ کبھی میرے اندر ایسی حالت پیدا نہ ہو کہ میں دنیاوی فائدے نہ ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤں۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم پہلے نمازیں بھی پڑھتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن بعض حالات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے نہ ہماری نمازوں میں اتنا شغف رہا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رہا اتنا زیادہ جو ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے۔ بس جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک شرک میں گر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا سے اس لیے تعلق باندھتے ہیں کہ ہمیں مال ملے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں امور میں کامیاب ہو جائیں، ان کے تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرے میں ہے۔ جس دن ان کے اغراض کو کوئی صدمہ پہنچے اسی دن ایمان میں فرق آ جائے گا۔ اس لیے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا کی عبادت نہیں کرتا، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے عبادت نہیں کرتا،
بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں ہمیں جو 3 صورتیں سکھائی ہیں، اس میں سورہ اخلاص بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھنا چاہیے، یہ انسان کو برائیوں سے پاک کرتی ہے اور شرک سے دور کرتی ہے۔ یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی صورت ہے اور اس میں بڑی لطافت سے اور نہایت عمدگی سے ہر قسم کے شرک سے انسان کو دور کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو منزہ کر دیا ہے، چاک صاف کر کے دکھا دیا ہے۔ پھر آپ ایک جگہ آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ حسن ہو، خوبصورتی نظر آئے تو دل کی توجہ ہوتی ہے اس طرف، اور اس کے مشاہدے سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حسن کیا ہے؟ اس کا ایک ہونا، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدأ فیض ہے، اسی سے فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں، اسی سے فیض ملتے ہیں، اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں ہوتا، اس کو کسی سے فیض یاب ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، اور کیوں کر اس طرح ہو؟ کیونکہ اس کا ہمزاد بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمت دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کو مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت والا۔ بس یہ مختصر میں نے بیان کیا ہے، آپ نے اس کی تفسیر میں بہت ساری جگہوں پر کھول کر بیان کیا ہوا ہے کہ شرک سے مکمل طور پر اپنے آپ کو پاک کرو۔ جب تم یہ کرو گے تبھی تم میری بیعت کا بھی حق ادا کر سکو گے، تبھی تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جو بیعت لی تھی اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی اس معیار پر لے جانے کی کوشش کر سکو گے، اور تبھی تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے فیض یاب بھی ہو سکو گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے خلاف اس باریکی میں تعلیم دیتے تھے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے گرہن لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے 2 نشانات ہیں، یہ دونوں نہیں گہناتے، ان پہ گرہن نہیں لگتا کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ بس جب تم اسے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائیں۔ اس لیے آپ کے اس فرمان کے مطابق نماز خسوف و کسوف بھی پڑھی جاتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں جو شرک کے خلاف سب سے اول نمبر پر ہوں اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والا ہوں اور اسی کی تعلیم لے کر آیا ہوں، تم میرے بیٹے کو اس درجے پر لا رہے ہو جس میں سے شرک کی بو آتی ہو، اور پھر میرے بیٹے کو شرک کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم یاد رکھو کہ کسی کی موت یا زندگی سورج اور چاند کے گرہن کی وجہ نہیں بنتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک جگہ تلقین فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے تمہارے لیے بہت پاک احکام لکھے ہیں، جن سے ایک یہ ہے کہ تم شرک سے بکلی پرہیز کرو، کیونکہ مشرک سرچشمہ نجات سے بے نصیب ہے، اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ شرک 3 قسم کے ہیں۔ اول یہ کہ عام طور پر بت پرستی ہو، درخت پرستی ہو، درخت پرستی وغیرہ کی جائے جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں۔ اب جاپان میں ہم دیکھتے ہیں یا اور مذاہب میں بعض روایتی افریقہ میں ہے کہ انہوں نے بہت سارے پتھروں اور درختوں وغیرہ کو بھی عبادت اور شرک کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ وہ ان کے سامنے جا کر جھکتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ سب سے عام اور موٹی قسم کا شرک ہے۔
دوسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اسباب پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا جائے کہ فلاں کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یا فلاں چیز نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر وہ وجہ نہ بنتی تو میں ہلاک ہو جاتا، اس کی وجہ سے میرا کام ہو گیا، یہ بھی شرک ہے۔ اور تیسری قسم شرک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھنا کہ میرے کو عقل سے۔ آج کل اس روشن اور عقل کے زمانے میں کوئی موٹے شرک میں تو گرفتار نہیں ہے، سوائے چند روایتی مذہبوں کو، جیسا کہ میں نے کہا، جس میں بھی بہت کم لوگ گرفتار ہیں۔ عموماً جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے جو خدا کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس طرح شرک کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ مادی ترقی کے زمانے میں شرک فی الاسباب بہت بڑھ گیا ہے، چیزوں پر شرک کا جو مقابلے پر لانا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑھ گیا ہے۔ انسان اسباب پر بھروسہ کرنے لگ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہی اور لوگ اسباب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ آپ نے پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ بعض لوگ اپنے شرکائے نفسانی کے واسطے بہت حصہ رکھ لیتے ہیں اور پھر خدا کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں۔ ایسے حصے کو خدا قبول نہیں کرتا، وہ خالص حصہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے خالص اسی کے ہو جاؤ، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے زیادہ اس کو غضبناک کرنے کا اور کوئی آلہ نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو کہ کچھ تو تمہارے نفسانی شرکاء کا حصہ ہو اور کچھ خدا کے واسطے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب گناہ معاف کروں گا مگر شرک نہیں معاف کروں گا۔ یاد رکھو، شرک یہی نہیں کہ بتوں اور پتھروں کی تراشی ہوئی مورتیوں کو پوجا جائے، یہ تو ایک موٹی بات ہے اور یہ بڑے بیوقوفوں کا کام ہے۔ دانا آدمی کو تو اس سے شرم آتی ہے۔ شرک بڑا باریک ہے، وہ شرک جو اکثر ہلاک کرتا ہے وہ شرک فی الاسباب ہے، یعنی اسباب پر اتنا بھروسہ کرنا کہ گویا وہی اس کے مطلوب اور مقصود ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، آج کل یہی شرک ہے جو شخص دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ امید ہوتی ہے جو دین اور ایمان سے نہیں ہوتی۔ یہاں میں ضمناً یہ بھی ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض احمدی عورتیں، بلکہ اکثر احمدی عورتیں اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہیں، لیکن بعض اس بہانے سے پردہ اتار دیتی ہیں اس معاشرے میں آ کے کہ اس میں دنیا کا خوف ہے یا نوکری کا خوف ہے۔ ایسی عورتیں، یہ لڑکیاں مخفی شرک میں مبتلا ہیں، بلکہ ظاہری شرک میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ذرائع سے رزق مہیا کروں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ نقد فائدے کو پسند کرتے ہیں، اور بعض دفعہ بعض خامد اور مرد اپنی بیویوں اور عورتوں کو کہتے ہیں کہ پردے اتارو، وہ بھی اسی ڈر اور خوف سے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا میں ہمارا گزارا کس طرح ہوگا، ہم کس طرح ترقی کریں گے، کس طرح اپنے آپ کو اس دنیا میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں، ملا جلا سکتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ شرک کرنے والے ہیں، اور مردوں کا بھی اس میں آپ کا ساتھ ہے، صرف عورتوں کا نہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ نقد فائدے کو پسند کرتے ہیں اور آخرت سے محروم ہیں۔ جب وہ اسباب پر ہی اپنی ساری کامیابیوں کا مدار خیال کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کے وجود کو تو اس وقت وہ لغو، محض اور بے فائدہ جانتا ہے۔ اور تم ایسا نہ کرو، تم توکل اختیار کرو تو پھر تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ پھر یہ بھی ایک اہم بات آپ نے فرمائی کہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا کلمہ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت اور سچی فرمانبرداری کے لائق نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اگر توحید کے پھیلانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا یا کسی اور کو اس کام میں اپنا شریک بناتا تو بھی شرک لازم آتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ شامل کرنے میں سر یہی ہے، یہی راز ہے کہ توحید کا سبق کامل ہو اور دنیا کو معلوم ہو کہ جو کچھ آتا ہے در حقیقت اسی خدا کی طرف سے آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات کو خدا تعالیٰ سے پا کر مخلوق کو پہنچانے والے ہیں، اور یہ کہ جو کچھ ادھر سے آتا ہے وہ اسی راہ سے آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان ہوا ہے، شرک صرف پتھروں کا
پوجنے کا نام نہیں، بلکہ شرک کی ایک قسم یہ بھی لکھی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف اسباب پر بھروسہ کرے، اور یہ خطرناک شرک ہے۔ بس اس شرک سے بھی ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کرتے ہوئے اور ہر لفظ بولتے ہوئے ہمیں یہ خیال رہے کہ کہیں یہ لفظ ہمیں خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والا اور شیطان کے قریب لے جانے والا نہ ہو۔ بس اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ کریں گے تو تبھی ہم اپنے عہد بیت کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے، اور تبھی ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے مقصد کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کیا جائے اور شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تو وعدہ ہے کہ وہ آپ کو فتوحات دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا، لیکن اگر ہم نے اس کا حصہ بننا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے والے بنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور اپنی عبادتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں، اور اپنی ظاہری حالت کی بھی اسی طرح ڈھالنے والے ہوں کہ اس سے ہلکا سا بھی شرک کا شائبہ تک نظر نہ آئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک جگہ بڑی اچھی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پس اے احمدی قوم، خدا ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ اے احمدی قوم، خدا ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ شرک سے پرہیز کرو اور عبادت کرو تاکہ خدا تمہارا نگہبان ہو جائے۔ دیکھو کہ خدا نے نوح علیہ السلام کے بیٹے تک کی پرواہ نہیں کی۔ بس اس بات سے خوش ہونا کہ احمدی ہیں ہم نادانی ہے، بلکہ ایسا کام کرو کہ احمدی ہونے کے لائق ثابت ہو جاؤ۔ اور اسی طرح لوط کی بستی کا حال دیکھ لو کہ کس طرح ہو گئی، جو کفر کرتی تھی، اور حضرت لوط جو شکر کرنے والے بندے تھے بچ گئے۔ یہاں حضرت لوط کی بیوی سے بھی ویسا واقعہ پیش آیا کیونکہ وہ کافروں سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، جب کہ وہ اسے نصیحت کرتا تھا کہ اے لڑکے اللہ سے شرک نہ کر، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس جگہ خدا تعالیٰ لقمان کا کلام بتاتا ہے کہ وہ حکمت والا انسان ہے۔ وہ یہ بات کرتا ہے اور پھر اپنے لڑکے کو، جس کو اس نے اچھی بات ہی کہنی تھی اور پھر معمولی طور پر نہیں، بلکہ وہ اس وقت اس کو نصیحت کرتا تھا کہ اس کی آئندہ زندگی ٹھیک ہو، کہ اے بیٹے خدا سے شرک نہ کر، کیونکہ شرک ایک بڑا ظلم ہے۔ ایک ایسا خدا جس ہم پر ہر طرح سے احسان کرتا ہے اور ہمارے نفع اور ضرر پر بھی قادر ہے، اس کے ساتھ ہم اوروں کو برابر ٹھہرائیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ شرک سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور پاک ہو گئے، بلکہ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ کل شرک جلی اور خفی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ظاہری شرک سے بھی اور چھپے ہوئے شرک سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ مسلمانوں کی یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی چیز قابل پرستش نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، کسی چیز میں بھی خدا تعالیٰ کی صفات نہیں آ سکتی، اور وہ قادر مطلق بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں بعض قسم کے شرک ہیں، جیسا کہ قبروں پر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ ایک ایسے بہت سارا طبقہ ایسا ہے بعض پاکستان اور ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں، ان کے آگے جھکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بزرگوں سے دعا کرنے سے، ان کے آگے سجدہ کرنے سے ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور دوسری طرف شرک کرتے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ شرک کے خلاف ایک جہاد کریں اور اپنی ایک ایسی پاک جماعت قائم کریں جو شرک سے بکلی اجتناب کرنے والی ہو۔ اور بعض دفعہ بڑے بڑے علماء اور مولوی بھی یہ شرک کرتے جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا
بس ہمارا یہ کام ہے کہ ہر قسم کے شرک سے بچیں. اپنی تقریروں میں بعض مولوی تو غیر احمدیوں کے بتا بھی دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ کرامت تھی، فلاں کی یہ کرامت تھی، اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں اسے. ہم شرک ظاہری تو نہیں کرتے، لیکن شرک خفی سے بھی اجتناب کریں. یہ بعض دفعہ غیر محسوس طریقے سے اندر داخل ہو جاتا ہے. تبھی ہم حق بیعت ادا کر سکیں گے، اور تبھی ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے دستو بازو بن سکتے ہیں. پھر آپ نے ہمیں فرمایا کہ میری بیعت میں اگر داخل ہوئے ہو تو ہر قسم کے فسادوں سے بچو اور جھوٹ سے بچو. جھوٹ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. اور کئی جگہ یہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، لیکن میرے پر ڈاک خانے کا جو مقدمہ ہوا اور ڈاک کے افسر نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا، لیکن جج کے سامنے میں نے سچ بولا اور میں نے کہا کہ ہاں یہ میں نے کام کیا تھا، لیکن محکمے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے میرے سچ کی وجہ سے مجھے باعزت بری کروا دیا. اور کئی ایسے اور مواقع پیش آئے جہاں میں لوگوں کے شر سے سچائی کی وجہ سے بچا رہا. آج کل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جھوٹ کی حکمرانی نظر آتی ہے. بین الاقوامی سیاست میں دیکھ لیں، ملکی سیاست میں دیکھ لیں، لوگوں کے آپس کے معاشرتی تعلقات میں دیکھ لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیا تو کام نہیں ہوگا. جج ہیں، وکیل ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے فیصلے کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص 100% سچ بولتا ہو. اور اگر سچ بولے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی ضرور جھوٹ بولا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہو. حضرت مسلم موعود نے اس کے بارے میں ایک جگہ بہت خوبصورت طور پر پیش کیا اس بات کو کہ ایسی صورتحال میں پھر جو سچ بولنے والا ہے، جو جھوٹ کا رواج زیادہ ہو جائے تو سچ بولنے والا ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، تو وہ خود بھی جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے. لیکن مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے. اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش کے لوگ کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا ہمیں کیا کہتا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں. پھر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے اپنی اصلاح کی خاطر بیعت کی. ہم نے اپنی اصلاح کی خاطر بیعت نہیں کی. اگر ہم اصلاح کی طرف قدم نہیں بڑھا رہے تو ہم نے شاید کسی اور مقصد کے لیے بیعت کی. بس ایک احمدی کے لیے ہر قسم کے فتنہ و فساد سے بچنا اور جھوٹ سے بچنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت اس لیے کی ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور دنیا کی بھی اصلاح کریں اور ایک پاک جماعت کا قیام کرنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاون اور مددگار ثابت ہوں. حضرت مسلم موعود عنہ نے ایک جگہ اور بڑی ایک خوبصورت بات لکھی ہے. پہلے تو ایک دو فکرے میں نے بتائے تھے. ایک جگہ آپ نے خطبے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ خدا کی بادشاہت تو اسی صورت میں قائم ہو سکتی ہے جب سچی گواہی دیتے وقت انسان نہ اپنے باپ سے ڈرے، نہ اپنے بیٹے سے ڈرے، نہ ماں سے ڈرے، نہ بیوی سے ڈرے، نہ بھائی سے ڈرے، نہ دوست سے ڈرے، اور نہ کسی اور رشتہ دار سے ڈرے. اگر ایک باپ جھوٹ بولتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا بیٹا میری تائید کرے گا یا میری بیوی میری تائید کرے گی. لیکن اگر عدالت میں پیش ہو اور بیٹا کہے کہ نہیں میرا باپ غلط کہتا ہے اور اصل بات یہ ہے، تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. نہ خاوند جھوٹ بولے گا، نہ بیٹا جھوٹ بولے گا، نہ بیوی جھوٹ بولے گی، نہ کوئی اور رشتہ دار جھوٹ بولے گا، نہ بھائی جھوٹ بولے گا. اور جب یہ صورتحال ہوگی تو تبھی ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو سچائی پر مبنی معاشرہ ہوگا، جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے والا معاشرہ ہوگا. اور ہمارے اندر وہ معاشرہ ہوگا جسے قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے اور جس کی خاطر ہم نے بیعت کی ہے. آج کل بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں جہاں جھوٹ پہ بنیاد کی جاتی ہے مقدمے جیتنے کے لیے. تو اس چیز کو ہمیں بہرحال چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جھوٹ بھی شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. شرک سے بچنے کے لیے جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے.
اور سچائی کو قائم کرنا ضروری ہے۔ جب ہر ایک کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا جھوٹ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور یوں پھر سچائی کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کئی جگہ بیان کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ ہم جھوٹ بولنے سے بچیں گے نہیں بلکہ سزا ملے گی، کیونکہ میری تائید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے عزیزوں اور رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہوگا، تو پھر وہ یقیناً سچ بولے گا۔ انبیاء نے ہمیشہ اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ اپنے اندر اخلاقی اچھائیاں پیدا کرو، کیونکہ سچائی بھی اخلاقی اقدار کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے یہ پیدا کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ رائج ہے، اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جو پہلے ہی میں نے کہا کہ سیاسی اور قومی مفاد کی خاطر جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اسے ایک نہایت ضروری چیز قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جھوٹ فطرت کے خلاف ہے۔ اب آج دنیا میں دیکھ لیں، کوئی بھی سیاستدان دیکھ لیں یا دنیاوی لیڈر دیکھ لیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% سچ پر اپنی بات کی بنیاد رکھتا ہے۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں وہ تو کھل کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہر معاملے میں صرف اور صرف جھوٹ ہی بنیاد ہے، اور جو سچ بولنے والا ہے، جو حقیقت بیان کرنے والا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تمام ملک اکٹھے ہو کے اس کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، اس کے خلاف مقدمے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے خلاف شور مچایا جاتا ہے۔ تو جب ایسے حالات دنیا میں پیدا ہو جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت احمدیوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جھوٹ کے خلاف ایک جہاد کریں، اور اس لیے جہاد کریں کہ ہم نے توحید کو قائم کرنا ہے، شرک کو دنیا سے مٹانا ہے۔ جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں، اور اس طرح شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس آج اگر دنیا میں انقلاب لانا ہے اور اپنی بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں جھوٹ کے خلاف، جیسا کہ میں نے کہا، ایک جہاد کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک برائی یہ بھی ہے جو آپ نے بیان کی کہ میری بیعت کی ہے تو کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھو، بد نظری نہ کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم عیسائیوں کی تعلیم کی طرح یہ نہیں کہتا کہ بد نظر سے عورت کو نہ دیکھو، بلکہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ نہ تو شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت کے بیگانہ عورت کے منہ پر نظر ڈال، اور ان کی باتیں ایسی باتیں جو نرم مزاجی کی باتیں ہیں، جو خیالات کو غلط طرف لے جانے والی باتیں ہیں، ایسی باتیں نہ سنو، ان کے حسن کے قصے مت سنو، کیونکہ اگر یہ پرہیز کرو گے تبھی تم ٹھوکر سے بچ سکو گے۔ اب آج کل کے معاشرے میں یہی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھر بھی ٹوٹتے ہیں، اس لیے کہ یہ برائی انسان میں پیدا ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ نامحرم کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور اپنے کانوں اور سترک گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کان کو بھی ان کی نرم باتوں اور ان کی خوبصورتی کے قصوں سے بچاویں کہ یہ سب طریق ٹھوکر کھانے کے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کوئی حیا نہیں رہی اور بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے، اس لیے بہت ساری برائیاں نام نہاد ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جو شخص آزادی سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا آخر ایک دن بدنیتی سے بھی دیکھے گا، کیونکہ نفس کے جذبات ہر ایک طبیعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور تجربہ بلند آواز سے بلکہ چیخیں مار کر ہمیں بتلا رہا ہے کہ بیگانہ عورتوں کو دیکھنے سے ہرگز انجام بخیر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ بدکاری کا ایسا دریا بہہ رہا ہے، نہ تو کانوں کو بچا سکتے ہیں، نہ آنکھوں کو، نہ ہاتھ کو، نہ منہ کو، اور اس زمانے میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں
کہ ایک طرف ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ہر جگہ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ جب تک بدکاری کا اظہار نہ کیا جائے اور اسے سامنے نہ لایا جائے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہمارے پرنٹ میڈیا کو پذیرائی ملے گی، نہ ہمارے اخبار بکیں گے، نہ سوشل میڈیا پر ہماری مشہوری ہوگی، اور نہ ہم لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، کہ جب تک ہم غلط قسم کی تصویریں عورتوں کی شائع نہ کریں۔ لیکن احمدی کی سوچ مختلف ہونی چاہیے، اس لیے یہ ساری برائیاں جو پیدا ہو رہی ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے، اور نہ صرف بچنا ہے بلکہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ آج کل اتنی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ اب تو بعض یہاں کی ترقی یافتہ عورتوں میں بھی یہ شعور پیدا ہونے لگ گیا ہے، اور وہ شور مچانے لگ گئی ہیں کہ ہماری عزت کے لیے کوئی قانون بننا چاہیے، اور عورتوں کے خلاف جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف قانون بننا چاہیے۔ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ آزادی کے نام پر ہم بے حیائی میں چلے گئے ہیں، اور جب تک یہ چیزیں ہوں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس ان حالات میں ایک احمدی کو تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بہت احساس کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال مضمون کی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میں مختصراً چند باتیں اور بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاک دامن رہنے کے لیے 5 باتیں ہیں، 5 علاج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں بتلائے ہیں۔ نمبر 1، اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچاؤ۔ نمبر 2، کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچاؤ، غلط قسم کی نرم آوازیں سننے سے۔ نمبر 3، نامحرموں کے قصے نہ سنو، ایسے قصے جو تمہارے جذبات کو ابھارنے والے ہوں۔ اور نمبر 4، ایسی تمام تقریبیں اور ایسے مواقع جہاں بد فعل کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور 5ویں بات جوانوں کے لیے یہ ہے، نوجوانوں کو یہ بات چاہیے کہ اگر نکاح اور شادی میں کوئی دقت ہے تو پھر روزہ رکھیں تاکہ غلط جذبات کو غلط جگہ استعمال نہ کر سکیں۔ بعض دفعہ یہ بیماری بھی آ جاتی ہے کہ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی غلط قسم کی سوسائٹی میں پڑھ کر اور بعض نوجوان غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، گھروں کے بیویوں سے پوچھنے کے بجائے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، دوستیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے، اور یہ کسی احمدی کا شیوا نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں آج اگر یہ جو پیدا ہو جائیں ہمیں اصلاح کے جو طریقے بتائے ہیں آپ نے، تو ان سب بد عادتوں سے ہم بچ سکیں گے جو اخلاقی طور پر ہمیں گراوٹ اور تباہی کے کنویں کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہے صرف اسلام سے ہی خاص ہے، اور اس جگہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کو منبع ہے، جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ اس کے جذبات شہوات محل اور موقع پا کر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے، یا یوں کہو کہ سخت خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈالیں اور ان کے تمام انداز ناشنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں، لیکن پاک نظر سے دیکھیں۔ اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں، لیکن پاک خیال سے، بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں، نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے، اور ان کی خوش الحانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں، نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے، تاکہ ٹھوکر نہ کھائیں۔ یہاں اعتراض کرنے والے عورتوں کے حق میں یہ آواز اٹھاتے ہیں جو نام نہاد لوگ کہ اسلام کی تعلیم نے عورتوں کو بند کر کے رکھ دیا ہے، اور اسی وجہ سے کہہ دیا کہ عورتیں اپنے آپ کو بند کریں۔ یہاں تو مردوں کو حکم ہے، ایک اس طرف عورتوں پہ پابندیاں لگا دی ہیں کہ جب انہوں نے دکھانا نہیں تو تم نے باہر بھی نہیں نکلنا۔ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی پردہ عورتوں پر ایک ظلم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلامی پردے کی یہی فلاسفی ہے اور یہی ہدایت شرعی ہے۔ خدا کی کتاب میں پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے۔ یہ ان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے
کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنے زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے، کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بھلائی ہے۔ دونوں کو روکا گیا کہ اپنی زینتوں کو نہ دکھاؤ۔ بالآخر یاد رہے کہ خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائز النظر چیزوں کو دیکھنا، اس طریق کو عربی میں غض بصر کہتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں نظر ڈالتی جاتی ہے، لیکن خوابیدہ نظر سے، ذرا بالکل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں۔ فرماتے ہیں عربی زبان میں غض بصر کہتے ہیں اس کو، اور ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے، بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غض بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے، اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ خلق ہے جس کو احسان اور عفت کہتے ہیں۔ پھر ایک برائی فسق و فجور اور فساد کی ہے، اس سے بچنے کی طرف بھی آپ نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا جہاں تم ایسی مجالس دیکھو جہاں فسق و فجور کی مجالس ہوں وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ حکومت کے خلاف جو بغاوت ہو اس سے بھی آپ نے منع فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ میری بیعت کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ظلم کے خلاف آپ نے فرمایا کہ ظلم سے ہمیشہ بچو۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے سپرد کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں مشغول ہوگا اللہ بھی اس کے کام میں مشغول رہے گا۔ مسلمان پہ نہ خود ظلم کرنا ہے نہ کسی ظالم کے سپرد کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج دنیا دار جو لوگ ہیں وہ یہی کچھ کر رہے ہیں، بڑے بڑے ملک۔ اور جس نے کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کی اللہ یوم قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف اس کی دور کرے گا، اور جس نے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ بھی قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ انسانوں سے ظلم نہ کرو، صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ کل انسانیت سے آپ نے فرمایا کہ ظلم نہ کرو، ان کا بھی خیال رکھو۔ اور ہمیشہ آپ نے اس بات پر بیعت بھی لی کہ ظلم نہیں کروں گا، خیانت نہیں کروں گا، بغاوت اور فساد نہیں کروں گا۔ پھر فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیعت میں آئے ہو تو فتنہ و فساد سے بھی بچنا ہوگا، اگر تم اس سے نہیں بچتے تو بیعت کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح فرائض نمازوں کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ تہجد کی طرف بھی توجہ کرو، نوافل کی طرف بھی توجہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھنا تمہارے لیے ایک بہت بڑا جہاد ہے، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرے قریب نہیں ہوتا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہو اس میں سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی ضرورت ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اگر مجھے کسی چیز کے متعلق جو میں نے کرنے والا ہوں تردد نہیں ہوتا، اور مجھے کسی چیز کے متعلق جو میں کرنے والا ہوتا ہوں تردد نہیں ہوتا، میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نوافل کے ذریعے سے میرے قریب آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو مجھ سے محبت ہے، اور جب وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میں ان کو بچانے کا اور ان کو اپنے انعامات سے نوازنے کا ہر طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بدیوں کو چھوڑ دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس واسطے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں خدا کے حضور دعائیں کرو۔ بدیاں چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے راتوں کو اٹھو، تہجد پڑھو اور اس میں دعائیں کرو۔ وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، خلقکم وما تعملون، کہ تمہیں ہی اس نے پیدا کیا ہے اور اسے بھی جسے تم بناتے ہو جو تمہارے عمل ہے۔ بس اور کون ہے
جو ان بدیوں کو دور کر کے نیکیوں کی توفیق تم کو دے۔ اسی طرح تسبیح و تحمید کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وہ سبح ہوں بکرتم و اصیلا، اور اس کی تسبیح صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو، یہ مسلمانوں کو حکم ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو پیدا کرنے کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام جس کو حمد کے بغیر شروع کیا جائے بے برکت ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، تبھی اس میں برکت پڑے گی۔ اسی طرح آپ نے تاکید تلقین فرمائی کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو بڑے ہلکے معلوم ہوتے ہیں، 1 منٹ میں انسان کہہ جاتا ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب خدا تعالیٰ انہیں ترازو میں رکھے گا تو بڑے بوجھل ہوں گے، یعنی اعمال کا پلڑا ان کے بوجھ سے جھک جائے گا، کیونکہ وہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت ہی محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، پاک ہے خدا تعالیٰ اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ۔ بس انسان کو نیکیوں کی طرف لے جانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا بھی بہت ضروری ہے، اسی طرف بھی ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے کی طرف بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں اکثر خاص طور پر آپ درود شریف پڑھتے رہے ہیں، میں نے کہا تھا امید ہے پڑھتے رہے ہوں گے، لیکن اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مؤذن کی آواز سنو اذان دیتے ہوئے تو وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ یقیناً جس نے 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ پھر اللہ سے دعا میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے ہی شایان شان ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ بس جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا تو اس کے لیے شفاعت ہو گئی۔ بس درود شریف کی طرف بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یہ کریں گے تب ہی ہم اپنا حق بیعت بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح توبہ و استغفار کی طرف بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار کرنے کو لازم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا، اور ہر غم سے کشائش دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس استغفار کی طرف بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے پوچھتے ہیں تو ان کو یہی جواب میں دیتا ہوں کہ استغفار کی طرف بہت زیادہ توجہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کر لیتا ہے جب تک انسان آخری حالت میں مرنے کے قریب نہ ہو، اس وقت تک جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرو اور استغفار کرو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہی اصول تھا کہ بعض دفعہ لوگ اپنے قرض کے اترنے کے لیے دعا کی درخواست کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ استغفار کرو۔ ایک دفعہ کسی نے کہا مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ نے کہا استغفار زیادہ کرو، اور استغفار پڑھنے کے بارے میں آپ نے فرمایا اولاد کے لیے بھی استغفار کرو، استغفار بہت پڑھا کرو، کیونکہ انسان کے 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ گناہ نہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچا لے۔ یہی چیزیں ہیں انسان کو بچانے کے لیے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہیے کہ آئندہ گناہوں سے بچائے۔ مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ چاہیے کہ دل سے استغفار کیا جائے، ایسا ہوگا تبھی ہماری استغفار بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح پہلے تہجد کا بھی ذکر آیا تھا، تو انسان تہجد اسی کو پڑھ سکتا ہے جب وہ عام نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، اور جب نمازوں کی طرف توجہ ہوگی تو پھر تہجد کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ترک کرنا ہے۔
کہ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے، ایک مشرک ہے اور کافر ہے، جس کے درمیان فرق یہی ہے کہ مومن، حقیقی مومن جو ہے وہ نماز پڑھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، اور اگر ایک مومن مسلمان کھلا کے بھی نماز ترک کرتا ہے تو وہ شرک اور کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم نے اس کے خلاف بیعت کی ہے اور جہاد کرنے کا عہد کیا ہے۔ شرک کے خلاف ہم نے بیعت کی ہے اور جہاد کرنے کا عہد کیا ہے، تو شرک کے اس کے لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ مرد کوشش کریں کہ 5 وقت نمازوں کا نماز سینٹر یا مسجد میں جا کر ادائیگی کو رواج دیں، تاکہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، ہماری نسلوں کو عبادتوں کا ایک شعور حاصل ہو، ان میں ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو اور انہیں پتہ لگے کہ نمازیں کیوں ضروری ہیں، لیکن نمازیں ایسی ہونی چاہیے جن کا حق ادا کیا جائے۔ اس کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کی ظاہری صورت پر اکتفا کرنا نادانی ہے۔ اکثر لوگ رسمی نمازیں ادا کرتے ہیں اور بہت جلدی کرتے ہیں، جیسے ایک ناواجب ٹیکس لگا ہوا ہے، جلدی گلے سے اتر جائے۔ بعض لوگ نمازیں جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دعا اس قدر لمبی مانگتے ہیں کہ نماز کے وقت سے دگنا تگنا وقت لے لیتے ہیں، حالانکہ نماز تو خود دعا ہے۔ جس کو یہ نصیب نہیں کہ نماز میں دعا کرے، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ چاہیے کہ اپنی نماز کو دعا سے مثل کھانے اور سرد پانی کی لذیذ اور مزیدار کر لو۔ تمہیں نماز میں کھانے اور پانی سے زیادہ مزہ آئے، ایسا نہ ہو کہ اس پر ویل ہو۔ نماز خدا کا حق ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے رد فرما دے۔ یہ نہ ہو، بلکہ نماز کا حق ادا کرو اور اچھی طرح ادا کرو، تبھی تم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خلق اللہ کے سامان عموماً حسن سلوک کرو، خلق اللہ کے ساتھ عموماً حسن سلوک کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب 4 مل کر بیٹھیں تو اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کریں اور کمزوروں اور غریبوں کو حقارت اور نفرت سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہو جائے، جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ذرا سی بات پر اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف لوگ جو ہماری ذرا سی بات پر نظر رکھتے ہیں، معمولی باتوں کو اخبار میں بہت بڑی بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور خلق کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو کیوں کسی کو ضرورت ہو کہ اس قسم کے مضامین شائع کرے جو ہمارے خلاف جائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جائے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جائے اور تمام آدمیوں پر رحم، ہمدردی اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ ہرگز کوئی آدمی مسلمان نہیں بنتا جب تک کہ دوسروں کی ایسی ہمدردی نہیں کرتا جیسا کہ اپنے نفس کے لیے۔ اور میری یہی نصیحت ہے کہ دلوں کو صاف کرو اور تمام بنی نوع انسان کی ہمدردی اختیار کرو، اور کسی کی بدی مت چاہو کہ اعلیٰ تہذیب یہی ہے۔ افسوس کہ لوگ دوسری قوموں سے انتقام لینے کے لیے سخت حریص ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ عفو اور درگزر کرو اور کینہ ور اور منافق طبع مت بنو۔ زمین پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو۔ اور میں نے نہ صرف کہا بلکہ عملی طور پر دکھلایا، اور میں نے ہرگز پسند نہیں کیا کہ جو شخص شر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے میں بھی شر کا ارادہ کروں۔ اور پھر آپ نے مثال دی کہ ڈاکٹر کلارک کے اقدام قتل کے مقدمے میں جو میرے پر الزام لگایا گیا وہ غلط ثابت ہوا، اور مجھے عدالت کی طرف سے مقدمہ کی اجازت بھی مل گئی، لیکن میں نے مقدمہ نہیں کیا اس لیے کہ میں ان سے ہمدردی چاہتا تھا۔ اسی طرح اور بہت سے مواقع پیدا ہوئے، لیکن میں نے ہمیشہ ہمدردی کی۔ اس لیے تم لوگ بھی اگر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو ہمدردی کی فضا پیدا کرو اور آپس میں محبت اور پیار سے رہو، اور نہ صرف آپس میں بلکہ ہر انسان سے محبت کرو۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر پاک تبدیلی کرتے ہوئے، بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے
ان شرائط بیت پر مکمل عمل کریں تو نہ صرف ہم اپنے اندر ایک پاک معاشرہ پیدا کرنے والے ہوں گے، بلکہ اسلام کے حقیقی پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے بن کر مسلمانوں اور غیر مسلموں، اسلام مخالف لوگوں کو، بلکہ دہریوں میں بھی ایک ایسی تعلیم کے پھیلانے والے ہوں گے جو ایک دن انہیں بہرحال یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ احمدی ہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خدائے واحد کی حکومت قائم کرنے کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی قدروں کو بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا دارالفساد نہ بلکہ امن اور سلامتی کی آماج گاہ بن جائے۔ آج کل دجالی طاقتیں اپنے پورے زور پر اس بات کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دنیا سے خدا تعالیٰ کے نام کو مٹایا جائے، دنیا میں فساد پیدا کیا جائے۔ ایسے میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حق بیعت ادا کرتے ہوئے ان دجالی قوتوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہوئے، ان کی چالوں کو ناکام و نامراد کرتے ہوئے اپنی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہد بیعت نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ساری دنیا کی امن و سلامتی کے لیے دعائیں کریں اور مسلمانوں کی بقا اور سلامتی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر احمدی دنیا میں خدائے واحد کی حکومت قائم کرنے اور دنیا میں امن و سلامتی پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دعا کریں گے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ اس وقت جو حاضری کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے 51,181 لوگ ہیں جو یہاں جلسے میں حاضر ہو کے جلسہ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس جلسے میں 117 ممالک کی شمولیت بھی ہے، شامل ہیں، لوگ ہیں نمائندے وہاں کے۔ مردوں کی تعداد جو سکین کے حساب سے 24,671 ہے اور عورتوں کی تعداد 23,611 ہے، اور جو دوسرے بچے وغیرہ انسکینڈ ہیں ان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ وہ ملا کے جو 2,895 بنتی ہیں، 51,181 تعداد بنتی ہے، اور پچھلے سال سے تو یہ کافی زیادہ ہے عموماً اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اسی طرح MTA کے ذریعے سے مختلف دنیا کے سینٹرز میں بھی جلسہ سنا جا رہا ہے۔ 62 ممالک میں 95 سینٹر قائم ہیں جہاں 16,211 لوگ
مختلف وقتوں میں بیٹھ کے سنتے رہے، اور آخری سیشن میں بھی 16,211 میرے خیال ہے، اس سے زیادہ بھی ہو گئی، انفرادی طور پہ بھی لوگ بہت سن رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس جلسے کی برکات سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔